بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول کریم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذی الحج کے مبارک مہینے کے اندر اور مبارک سعادتوں میں گزر رہے ہیں اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرمایا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کی صدائیں لگاتے ہوئے مسلمان مرد عورت جو ہے بچے بوڑھے سب جو ہے ایک ہی صدا لگاتے ہوئے حج بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کے لیے اور حج کے ارکان کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور فرمایا کہ یہ ایسے مبارک سعادت ہیں کہ اس میں یعنی ہر وقت جو ہے آدمی جو ہے اپنے آپ کو ذکر کے اندر رکھے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کی جو اور بہت بڑی برکاتیں ہیں وہ اس میں سے قربانی کی بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کے لیے قربانی دی اور اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی درک نہیں کی۔ میرے بہت لوگوں ایسے قربانی جو ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں، ہر طرح کی قربانی جو ہے انسان دے رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے قاضی اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی مبارک ایام کو اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ جل شانہ نے رہتی دنیا تک جو ہے اس پیغام کو جاری و ساری کر دیا اور اس قربانی کے عمل کو اللہ جل شانہ نے رہتی دنیا تک زندہ رکھا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب بھی 10 ذی الحجہ کا ایام آئے گا تو میرے محترم اللہ کے نام پہ جو ہے وہ قربانی ہوگی اور خون جو ہے وہ بہے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس مبارک ایام کے اندر حاجیوں کے ساتھ جو اللہ جل شانہ نے معاملات کیے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب حاجی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یعنی ایک بھی گناہ ان کے جسم پہ نہیں رہتا۔ اور پھر فرمایا کہ حج کرنے کے بعد 40 دن تک جو ہے اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ 40 دن جو ہے 40 دن کے جو ایام ہیں ان ایام کے اندر اگر وہ حاجی کبیرہ گناہوں سے جس طریقے سے حج میں بچتا رہا اور 40 دن جو ہے حج کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا رہا اور فرائض کا اہتمام کرتا رہا تو اللہ جل شانہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور زمزم کا پانی میرے محترم بھائی کو ایسا اللہ جل شانہ نے پانی عطا فرمایا ہے کہ فرمایا جس نیت سے بھی اس کو پیا جائے اللہ جل شانہ جو ہے اس چیز سے جو ہے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں وہ بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں یہ جن کی اولادیں نہیں ہیں تو وہ جو ہے اس پانی کو زمزم کے پانی کو پیے کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کے پی کے جو ہے اپنی دنیا کی حالت کو پورا کر سکتے اور پھر دوبارہ موقع مل جائے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی نیت کیا ہے کہ میں اپنے آخرت کی فکر کروں، تو دنیا کی زندگی تو جو ہے وہ ختم ہو جانے والی، آخرت کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو زمزم کا پانی پیتے ہوئے اس بات کی نیت کریں کہ بھئی اللہ پاک مجھے جو ہے موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب فرما، ایمان کی حالت میں جب میرے جسم سے روح نکل رہی ہو تو میں جو ایمان کی حالت کے اندر۔ اور میرے محترم ایسے لوگوں ان قربانی کے ایام کے اندر جب جو ہے اگر کوئی شخص قربانی کر لی اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا جو ہے وہ کس شکل میں کرنا ہے کہ اگر آپ پہلے دن قربانی کر رہے ہیں تو اس پہلے دن کی قربانی کے اندر کوشش کریں کہ جو آپ ناشتہ کریں تو وہ جو ہے پہلا جو لقمہ جو ہے آپ نے جو قربانی کا جانور ذبح کیا ہے اس کے گوشت سے جو ہے وہ بسم اللہ کریں۔ اور اگر دوسرے دن قربانی کر رہے ہیں اس دوسرے دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ کیا کریں ہم کیا بھی کٹوائیں۔ اور کیونکہ یہ 10 دن کی جو تھی یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کا جو موقع تھا اس میں بالوں ناخن کو نہیں کٹوانا۔ قربانی کے جانور آپ نے ذبح کیا چاہے دوسرے دن کیا چاہے تیسرے دن کیا
بعد جو اپنے بالوں کو ناخن کو جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں بھی کاٹ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہم نے قربانی کا جانور ذبح کیا اس کے ہم جو ہے اس سے کریں. اولا درجہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بانٹ دیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے بہت مشکل سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے پیسہ جمع کر کے جو ہے وہ قربانی کی، وہ چاہے تو سارا کچھ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں. اور اللہ نے وسعت بھی دی ہے اور سخاوت بھی دی ہے، تو کیا کرنا ہے بھائی ہم جو ہے اس میں سے اس کے 3 حصے بنائیں. ایک جو ہے اپنے رشتے داروں میں، اور ایک جو ہے یعنی آس پڑوس میں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور فرمایا کہ قربانی کے گوشت جب ہم قربانی کر لیں تو اس میں اللہ جل شانہ کو شکر ادا کریں. اور پھر فرمایا کہ جب جو ہے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو فرمایا جیسے ہی اس جانور کے جسم سے خون نکلتا ہے اور اس کا خون کا ایک قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے، اللہ جل شانہ وہ قربانی کرنے والے نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے اور دکھاوا مقصود نہیں تھا، کوئی اور دل میں جو ہے اس کی خواہش نہیں تھی، صرف مقصد اللہ کی رضا تھا. اللہ کی رضا تھی تو فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ جیسے ہی پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے مغفرت فرماتا ہے. اور اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ جل شانہ جو ہے اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں کو ایسی نیکی عطا فرماتے ہیں کہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے اللہ جل شانہ اس کو تولیں گے. اور پھر فرمایا کہ قربانی کا جانور ایسا لے کے جو صحت مند ہو. اور پھر فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور جو ہے اپنے اوپر سوار کر کے یعنی آپ کو جو ہے جو راستہ یعنی آئے گا موت کے بعد، یعنی جب جو ہے حساب کتاب اور ہو رہا ہوگا اس وقت جو ہے پلسرات کے جو پل آئے گا، یعنی علماء کرام فرماتے ہیں جس کی مسافت 1500 سال کی ہے، 1500 سال کی چڑھائی اور 1500 سال میں سیدھا اور 1500 سال جو ہے اترنے کا. اتنا بڑا راستہ ہے اور جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس دن میرے محترم بھائیوں کو یہ قربانی کا جانور جو ہے اپنے اوپر سوار کر کے یہ راستہ جو ہے وہ طے کرے گا. اور میرے محترم بھائیوں کو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بھئی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق، ہر فرض نماز کے بعد چاہے انفرادی نماز پڑھ رہے ہو، فرض یا اجتماعی پڑھ رہے ہو، چاہے انفرادی پڑھ رہے ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے قضا فرض پڑھ رہے ہو، تو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا جو ہے وہ کیا بھی واجب ہے. اور اسی طریقے سے مسورات کے اعتبار سے یہ جو مسورات ہیں وہ اس کا اہتمام کریں کہ وہ جو ہے اس چیز کو جو ہے یعنی آہستہ آواز سے جو ہے وہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اب مسورات کے اعتبار سے یہ کہ مردوں کو تو چلو امام بھول جائے تو مقتدی یاد دلاتے اور مقتدی بھول جائے تو امام یاد کرا کے تو ایک معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن گھر کے اندر مسورات کو تو پتہ نہیں ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بھی یعنی تکبیر تشریق اپنی جو بھی زبان ہے آپ کی اس میں جو پرچے میں لکھ کر جا نماز کا جو اگلا حصہ ہے اس میں لگا دیا جائے، پن سے جو ہے اس کو جوڑ دیا جائے اپنی جا نماز کے ساتھ، تاکہ ہر فرض نماز کے بعد
یہ عرفہ کا روزہ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ نہ صرف پچھلے گناہوں کی بلکہ آنے والے سالوں کے بھی جو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ تو مفہوم اس طریقے سے صاحب جی رسول اللہ آنے والے سالوں کا کیا مطلب ہے؟ آنے والے سال کا زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اگر تمہیں زندگی دے دیں گے، اگلے سال تمہاری زندگی ہوگی تو اللہ جل شانہ تمہیں چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے اور نیکی کی طرف تمہارے دل کو موڑ دیں گے۔ تو میرے معلوم مائسٹر کو ہم اس بات کا اہتمام کریں، ان بڑے ایام کے اندر اپنا اللہ جل شانہ سے تعلق مضبوط کریں اور اللہ جل شانہ سے مستقل مزاجی مانگیں کہ اللہ جل شانہ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک کہ اپنے بچے کی قربانی کو دے دیا۔ اسی طریقے سے ہم بھی اس بات کا خوب اہتمام کریں، ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے بن جائیں۔ ہر معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، شادی بیاہ کے اندر اور ضروریات زندگی کے اندر اور اپنی صبح سے لے کے شام تک میں اور اپنے ساتھی بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہ میرے محترم محسوس قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ایام کے اندر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے اور اللہ جل شانہ کی عبودیت کو پہچاننے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔